محمد امین بہت ایماندار اور محنتی لکڑہارا تھا۔ صبح سویرے اٹھ کر نماز پڑھ کر وہ اپنی کلہاڑی کاندھے پر رکھتا اور جنگل میں لکڑیاں کاٹنے چلا جاتا تھا۔ محمد امین اپنے نام کی طرح خود بھی بہت ایماندار تھا۔ پورے گاؤں میں اس کی ایمانداری کے چرچے تھے۔ اسی ایمانداری کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بیماری یا پریشانی سے بچا رکھا تھا۔ امین سارا دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتا رہتا اور لکڑیاں جمع کر کے بیچ دیتا تھا۔ جو رقم حاصل ہوتی اس سے اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتا تھا۔ امین کے گھر میں اس کے بیوی اور 2 بچے رہتے تھے۔ اس کی بیوی بھی اپنے شوہر کی طرح بہت ایماندار اور نیک عورت تھی۔ ایک دن امین کاندھے پر کلہاڑی رکھے جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ ابھی وہ دریا کے پل سے گزر رہا تھا کہ اسے شدید پیاس محسوس ہوئی۔ دریا کا صاف شفاف پانی دیکھ کر اس کی پیاس مزید بھڑک اٹھی۔ وہ جلدی سے پل پار کر کے دریا کے کنارے کی طرف آ گیا۔ امین نے دریا کے کنارے بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر پانی میں ڈالا اور پانی کے لیے آگے بڑھا تو اس کے کاندھے پر رکھی کلہاڑی دریا میں گر گئی۔ امین نے کلہاڑی بچانے کی بہت کوشش کی مگر وہ ناکام رہا۔ کلہاڑی اس کے روزگار کا واحد سہارا تھی جس کی وجہ سے وہ لکڑیاں کاٹ کر بیچتا تھا۔ اب اس کے پاس اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ وہ شہر جا کر نئی کلہاڑی خرید لیتا۔ امین نے دریا کے پانی سے 2 گھونٹ پیے اور دل کو تسلی دینے کے لیے دریا کے کنارے اتر کر کلہاڑی ڈھونڈنے لگ گیا مگر اس کی کوشش ناکام رہی۔ اب اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا کیونکہ کلہاڑی اس کی حق حلال کی کمائی کا ذریعہ تھی۔ وہ دن رات محنت کر کے جو کچھ کماتا تھا اس میں گزارا کر لیتا تھا۔ اب اگر اسے کلہاڑی نہ ملی تو وہ بے ایمانی اور امانت میں خیانت کرنے پر مجبور ہو جائے گا مگر ایسا کرنا اسے کسی صورت قبول نہیں تھا۔ امین آنے والے دن کا سوچ سوچ کر اتنا پریشان ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کی حالت اتنی بے حال ہوئی کہ وہ دریا کے کنارے سر جھکا کر رونے لگا۔ امین دریا کے کنارے بیٹھا رو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کسی غلطی کی معافی مانگ رہا تھا کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما دے۔ امین کی چیخو پکار اتنی بڑھی کہ اسے اپنی حالت کا بھی خیال نہ رہا۔ ابھی وہ بری طرح رو ہی رہا تھا کہ دریا کے پانی سے سفید پروں والی ایک بہت ہی خوبصورت پری نکلی۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ اس نے امین کو آواز دے کر پوچھا، اے نیک انسان، تم کو کیا ہوا ہے جو اس طرح غمگین ہو کر رو رہے ہو؟ مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ امین نے جب پری کو دیکھا تو پہلے تو وہ گھبرا گیا مگر پری کی گفتگو اور تسلی سے اسے سکون ہوا۔ اس نے پری کو سارا واقعہ سنایا کہ وہ پل سے گزر رہا تھا کہ اسے پیاس محسوس ہوئی اور وہ پانی پینے کے لیے دریا کے کنارے آیا اور پانی پینے کے لیے جھکا تو کلہاڑی دریا کے پانی میں گر گئی۔ وہ کلہاڑی اس کے کاروبار کا سہارا تھی۔ اگر اسے کلہاڑی نہ ملی تو وہ اور اس کے بیوی بچے فاقے کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کیونکہ اس کے پاس کوئی اور کلہاڑی نہیں ہے۔ پری نے امین کی آپ بیتی سنی تو مسکرا دی اور بولی، اے نیک انسان، تم کیوں گھبراتے ہو؟ میں تم کو ابھی تمہاری کلہاڑی لا کر دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر پری نے دریا کے پانی میں ڈبکی لگائی اور کچھ دیر بعد ایک چمکتی ہوئی کلہاڑی امین کو دکھاتے ہوئے بولی، کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ امین نے ہیروں سے چمکتی کلہاڑی دیکھی تو پہلے اس نے سوچا کہ وہ یہ کلہاڑی رکھ لے مگر وہ اس کلہاڑی کو بیچ تو سکتا تھا مگر لکڑیاں نہیں کاٹ سکتا تھا۔ پھر یہ کلہاڑی بھی اس کی نہیں تھی، اس لیے اس نے ایمانداری کا ثبوت دیتے ہوئے ہیرے جواہرات سے سجی کلہاڑی لینے سے انکار کر دیا اور بولا، یہ میری کلہاڑی نہیں ہے بلکہ میری کلہاڑی تو بہت پرانی اور لوہے کی بنی ہوئی ہے۔ پری نے دوبارہ پانی میں ڈبکی لگائی اور تھوڑی دیر بعد باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں سونے کے دستے والی لوہے کی بنی کلہاڑی تھی۔ اس نے امین کو کلہاڑی دکھاتے ہوئے پوچھا، خوب اچھی طرح پہچان کر بتاؤ کہ کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ اگر یہ کلہاڑی تمہاری نہیں بھی ہے تو رکھ لو۔ مگر امین نے کلہاڑی لینے سے پھر انکار کر دیا اور بولا،
میری کلہاڑی تو بہت پرانی تھی، مجھے صرف اپنی کلہاڑی کی ضرورت ہے۔ تم مجھے میری اپنی کلہاڑی ڈھونڈ کر دے دو تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ پری دوبارہ پانی میں گئی اور ایک بہت پرانی کلہاڑی نکال کر اسے دکھاتے ہوئے بولی، دیکھو کہیں یہ تو تمہاری کلہاڑی نہیں ہے۔ امین نے وہ کلہاڑی پری سے لی اور خوب اچھی طرح اسے دیکھ کر بولا، اے نیک دل پری، تم نے یہ کلہاڑی کسی اور غریب کی لا کر دی ہے، یہ میری کلہاڑی نہیں ہے۔ اگر میں یہ کلہاڑی رکھ لوں گا تو اس کا اصل مالک پریشان ہو جائے گا، اس لیے تم مجھے میری کلہاڑی ڈھونڈ کر دو تاکہ میری وجہ سے کسی اور کو پریشانی نہ ہو۔ پری نے امین کی ایمانداری اور سچائی کا بہت سن رکھا تھا اور اب اسے اس کی ایمانداری کا بھی یقین ہو گیا تھا۔ پری نے دریا کے پانی میں دوبارہ قلع بازی لگائی اور ہیرے جواہرات اور سونے کے دستے والی اور لوہے کی نئی کلہاڑی کے ساتھ امین کی اصل کلہاڑی پکڑ کر دریا کے کنارے آ گئی۔ اب اس نے امین کو اس کی اصل کلہاڑی دکھائی تو امین اپنی کلہاڑی دیکھ کر خوش ہو گیا اور اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ اپنی کلہاڑی دیکھ کر چلایا، ہاں ہاں یہ میری کلہاڑی ہے۔ اے نیک دل پری، تمہارا بہت شکریہ جو تم نے مجھ جیسے غریب کی مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر دے۔ میں غریب تو تم کو کچھ نہیں دے سکتا سوائے چند دعاؤں کے۔ پری نے امین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اے نیک دل لکڑہارے، تم بہت ایماندار اور محنتی انسان ہو۔ میں نے تمہارا امتحان لینے کے لیے قیمتی کلہاڑیاں دکھائیں کہ تم ان کو دیکھ کر لالچ کرو، مگر تم تو واقعی بہت ایماندار ہو، اس لیے میں نے تمہاری اصل کلہاڑی تم کو لا کر دے دی تاکہ تم خوب محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکو، مگر میں تمہاری ایمانداری کے بدلے میں یہ ہیرے جواہرات اور سونے کی کلہاڑی کے ساتھ یہ پرانی کلہاڑی بھی تم کو تحفے میں دیتی ہوں۔ تم یہ قیمتی کلہاڑی بیچ کر کوئی بہتر کام کر لینا، اپنے گھر کے حالات بہتر بنا لینا اور یہ لوہے کی کلہاڑی اپنے پاس اضافی رکھ لو تاکہ آج کی طرح اگر دوبارہ کلہاڑی گم ہو جائے تو تم کو پریشان نہ ہونا پڑے، مگر یہ یاد رکھنا اگر تم اسی طرح ایماندار اور سچے رہے تو تم پر مشکل گھڑی میں اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ امین نے تمام کلہاڑیاں پری سے لیں اور اس کا شکریہ ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو گیا۔ تو اچھے بچوں، ایمانداری اور سچائی بہترین عادت ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔